مشرق وسطی میں جنگ کے خاتمے کا مشن، وزیر اعظم شہباز شریف کی دوحہ میں قطری قیادت سے ملاقات، امیر قطر سے نہایت خوشگوار ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم کا سوشل میڈیا پر پیغام، قطری فضائی حدود میں غیر معمولی استقبال پر اظہار تشکر۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی دورہ ایران کے دوران ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور مذاکراتی ٹیم کے سربراہ باقر قالیباف سے ملاقات، مجوزہ مذاکراتی عمل پر گفتگو، فیلڈ مارشل اور ایرانی وزیر خارجہ کے درمیان بھی ملاقات، ایران امریکہ مذاکرات کے اگلے دور اور کشیدگی کے خاتمے کے لیے مشاورت، وزیر داخلہ محسن نقوی بھی فیلڈ مارشل کے ہمراہ موجود، ایرانی قیادت کا مذاکرات کی شاندار میزبانی پر فیلڈ مارشل سے اظہار تشکر۔ سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں عباس عراقچی نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ گہرے اور عظیم دو طرفہ تعلقات کی عکاسی کرتا ہے، خطے میں امن اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے ہمارا عزم مضبوط اور مشترکہ ہے۔ کئی ملک ثالثی کے خواہش مند لیکن پاکستان بہترین ثالث، وائٹ ہاؤس نے امریکہ ایران مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے اسلام آباد کو موزوں ترین مقام قرار دے دیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کے مطابق مذاکرات کا اگلا مرحلہ جلد اسلام آباد میں ہوگا۔ پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر کا کہنا ہے کہ ایٹمی مسئلے کے کچھ نکات پر اتفاق ہو گیا۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا جارحیت کے خلاف پاکستانی عوام کی حمایت اور ثالثی کے کردار پر حکومت پاکستان سے اظہار تشکر، خطے میں ایران کی بالادستی کی خواہش کا امریکی دعویٰ مسترد کر دیا۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کے لیے اہم کردار ادا کیا، پاکستان کی کوششوں سے ایران امریکہ جنگ بندی ممکن ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسلام آباد مذاکرات کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھرپور کردار ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ان کی ٹیم امن مذاکرات کے انعقاد کے لیے کوشاں رہی۔ امریکی میڈیا کا جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ اور ایران کا فریم ورک معاہدے کے قریب پہنچنے کا دعویٰ، بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق ایران اور امریکہ نے جنگ بندی میں مزید 2 ہفتوں کی توسیع پر غور شروع کر دیا۔ امریکی جریدے نے دعویٰ کیا ہے کہ جنگ بندی میں توسیع کا مقصد مذاکرات کے لیے مزید وقت حاصل کرنا ہے۔ ثالث ممالک آبنائے ہرمز کھولنے اور جوہری افزودگی مسائل کے حل کے لیے تکنیکی بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز میں ایران کی بحری ناکہ بندی کا تیسرا روز، امریکی فوج نے ایران سے نکلنے والے 10ویں بحری جہاز کا راستہ روک کر واپس بھیجنے کا دعویٰ کر دیا۔ ایرانی پرچم بردار جہاز نے بندر عباس سے نکلنے کی کوشش کی تھی، امریکی فوج کا دعویٰ۔ آبنائے ہرمز میں امریکی اشتعال انگیزی کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ اہم آبی گزرگاہوں میں امریکی فوج کی موجودگی خطے کی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ کی چینی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو، وانگ جی کی جانب سے سفارتی کوششوں کو آگے بڑھانے اور کشیدگی کے خاتمے کے لیے تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کے فوجی مشیر محسن رضائی نے خبردار کر دیا، بحری ناکہ بندی جاری رکھی گئی تو امریکی جہازوں کو آبنائے ہرمز میں غرق کر دیا جائے گا۔ امریکی صدر آبنائے ہرمز کی پولیس بننا چاہتے ہیں؟ کیا یہ ان کے منصب کا کام ہے؟ کیا یہ دنیا کی طاقتور ترین فوج کا کام بنتا ہے؟ محسن رضائی کا سوال۔ ایران کی وزارت تعلیم کا ملک بھر کے تمام اسکول 21 اپریل سے آن لائن کرنے کا اعلان، ایرانی میڈیا کے مطابق ایجوکیشنل لیولز اور گریڈز پر فیصلہ لاگو ہوگا، تمام اسکولوں میں باقاعدہ کلاسیں عارضی طور پر بند کر کے آن لائن تدریس شروع کی جائے گی۔ مشکل وقت میں ساتھ دینے پر ایرانی عوام پاکستان کے شکر گزار، تہران میں ریلی کے دوران محبت کا اظہار۔ مشکل وقت میں ساتھ دینے پر ایرانی عوام پاکستان کے شکر گزار، تہران میں ریلی کے دوران محبت کا اظہار۔
ترکی میں پاکستان اور ترکی کے درمیان مشترکہ کمانڈو اسپیشل فور مشقیں تربیتی سرگرمیاں انقرہ اور اسپارٹا میں منعقد ہوئیں۔ دونوں ممالک کے دستوں نے اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارت اور آپریشنل صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ پاک نیوی کا اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ، میزائل طویل فاصلے پر تیز رفتاری سے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کا حامل، جدید گائیڈنس سسٹم اور بہترین منور ایبلٹی میزائل کی خصوصیات، میزائل ہر قسم کے خطرات سے بچنے کی صلاحیت کا حامل ہے۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے میزائل فائرنگ کا مشاہدہ کیا، کامیاب تجربہ پاکستان نیوی کی جنگی تیاروں کا مظہر قرار، سول و عسکری قیادت کی سائنسدانوں کو شاباش، قوم کو مبارکباد۔ واشنگٹن ٹائمز نے آپریشن غضب للحق پاکستان کی بہترین صلاحیت کا عکاس قرار دے دیا۔ پاکستان افغانستان میں فتنہ الخوارج کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنا رہا ہے۔ فوجی کارروائی، سفارتکاری، سیاسی لاہ عمل اور اقتصادی اقدامات ایک جامع حکمت عملی کے تحت بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ پاکستان افغانستان میں رجیم چینج کا خواہش مند نہیں، پاکستان کے مطابق افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغان عوام نے کرنا ہے، امریکی جریدے کی رپورٹ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان تاریخی ملاقات کل ہوگی۔ ٹرمپ کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان 34 سال سے براہ راست بات چیت نہیں ہو رہی تھی۔ اس اقدام کا مقصد خطے میں کشیدگی کم کرنا اور سفارتی تعلقات کو بہتر بنانا ہے۔ جنوبی لبنان کے شہر بنت جبیل میں حزب اللہ اور اسرائیلی فورسز کے درمیان شدید جھڑپیں، اسرائیلی فوج کی جانب سے جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹر استعمال کیے گئے۔ اسرائیلی فوج نے کئی گھر مسمار کر دیے۔ اسرائیلی طیاروں نے تبنین کے علاقے پر فضائی حملہ کیا، جس کے نتیجے میں مقامی اسپتال کو شدید نقصان پہنچا۔ غزہ جنگ بندی کے بعد امریکہ اور حماس کے پہلی بار براہ راست مذاکرات کا انعقاد۔ امریکی مشیر کی حماس رہنما خلیل الحیہ سے قاہرہ میں منگل کی شب ملاقات ہوئی۔ خلیل الحیہ پچھلے سال دوحہ میں اسرائیلی بمباری سے بال بال بچے تھے۔ عالمی بینک نے خبردار کیا ہے کہ ایران میں جنگ کے نتیجے میں کروڑوں انسان بھوک کا شکار ہو سکتے ہیں۔ عالمی بینک کے چیف اکانومسٹ اینڈرمٹ گل کا کہنا تھا کہ پہلے ہی دنیا میں 20 کروڑ افراد غذائی قلت اور غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ حالیہ جنگ ان کی تعداد میں 20% تک اضافہ کر سکتی ہے۔ ملک کی معیشت کے لیے بڑی خوشخبری، سعودی عرب نے پاکستان کو اضافی $2 ارب فراہم کر دیے۔ رقم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو موصول، جلد مزید $1 ارب کی رقم ٹرانسفر کی جائے گی۔ پاکستان کل UAE کو $2 ارب کا قرض واپس کرے گا۔ سعودی تعاون کے باعث زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم رہیں گے۔ IMF کی پاکستان کی اصلاحات اور معاشی استحکام کی تعریف۔ IMF مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا نے ورلڈ بینک اور IMF کے اجلاس کے موقع پر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ملاقات کی۔ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کے مطابق پاکستان کی جانب سے اصلاحاتی پروگرام پر مؤثر عمل درآمد کے باعث معاشی استحکام برقرار رکھنے اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ مضبوط معاشی پالیسیوں کے ساتھ اصلاحات کا تسلسل معاشی ترقی کو برقرار رکھنے اور عوامی فلاح و بہبود بہتر بنانے کے لیے اہم ہوگا۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے 10 اضلاع میں نئی الیکٹرک بسیں دینے کی منظوری دے دی۔ رواں ماہ 100 الیکٹرک بسیں، مئی کے وسط تک 350 اور جون کے آخر تک 264 الیکٹرک بسیں پنجاب پہنچ جائیں گی۔ ہر ڈویژن میں خصوصی بس ڈپو قائم ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سرکاری ملازمین کے لیے ای بائک پروجیکٹ کی بھی منظوری دے دی۔